ابھی اچھا ایکچولی نا کچھ سوال کچھ بہت زیادہ ہے. اب میرا آپ سے 8-10 سال میں پہلی دفعہ انٹرویو ہو رہا ہے اور میرے پاس موقع بھی اصل میں مجھے یہ ملا کہ جس وقت میں آپ چیمپئن ہوئے تو وہ فیلنگ سوال آپ کے پاس پورا ٹائم ہے اور سوال آپ کی مرضی کے. نہیں بالکل. میں تھوڑا سا یہ ابھی تراب بھائی نے جیسے ذکر کیا 45 ٹیمپریچر پلس چل رہا تھا اس وقت میں, کھانے کا ٹائم تھا 2 بجے. عموماً ہمارے یہاں جو کبوتر بازی ہوتی ہے لاہور میں تو ہم لوگ کہتے ہیں جو 12 سے 3 کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہاں جی بالکل بالکل. 12 سے 3 کے درمیان جو کبوتر بازی ہے نا وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اس کے دوران جو کبوتر بیٹھتے ہیں ایک تو ان کے خراب ہونے کی بھی ریشو زیادہ ہوتی ہے, چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس دوران جن لوگوں کے کبوتر نیچے آ جائیں پھر وہ دوبارہ رکتے نہیں ہیں اوپر, وہ بھاگنے کی کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ کچھ تھوڑا سا ہم نے چینج دیکھا ہے, ہر جگہ پہ دیکھا ہے اور آپ نے بھی شاید ماحول میں دیکھا ہو کہ 3 بجے کے بعد ٹیمپریچر ہائی ہونا شروع ہوتا تھا. ہاں جی. مطلب جو پیک گوگل نے آپ کو یا وہ 3 کے بعد ہوتی ہے اس طرح. تو اس میں یہ کیا وجہ ہوئی اس دفعہ ٹیمپریچر کا اس طرح سے ہونا, اور اس کے بعد جب اس طرح, اور یہ 28 سے نہیں تھا, یہ پہلے پچھلے 10 ہاں جی اس طرح ہی تھا. اس میں کیا لائے عمل تھا آپ کا کہ کس چینج کیسے لے کے آئے تیاری میں؟ ہم نے تیاری میں چینج, میں جو آپ کو سچ پہلے بات بتائی کیونکہ بڑی شارٹ کٹ سی بات کر دیتا ہوں. جی. ہم نے صرف انہوں نے ایک ہی پرنسپل رکھا کہ کبوتروں کو نیچرل وے میں سنبھال لے جائے اور چھوڑے جائے. میں سمجھتا ہوں یہ سوال اگر آپ ان سے ذرا پوچھیں نا, یہ اڑانے والے بندے جو ہیں وہ یہ صحیح جواب دیں گے ان کا. جی بالکل. استاد سید شاداب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاداب بھائی جیسے موسم پیچھے آئے تھے بیساکھ میں جو پیارے اڑے تھے تو ان دنوں میں بارشیں زیادہ تھیں, موسم عجیب سے تھے, ٹھنڈے سے, تو مطلب لوگ بڑے پریشان بھی تھے کہ لوگوں کے کبوتر پورے نہیں ہو رہے تھے, پروازیں نہیں اچھی آ رہی تھی کیونکہ پورے جو نہیں بیٹھ رہے تھے یا شاموں کو بیٹھ رہے تھے. تو ایک دم سے جب موسم نے یہ کروٹ لی ہے اور اس کے بعد یہ موسم چینج ہوا ہے, آپ کی تو تیاری چل رہی تھی نا, تو جیسے بیساکھ کے پیارے ختم ہوئے تیاری تو اس وقت میں بھی چل رہی ہوتی ہے ناگوں میں اور ان دنوں میں, تو یہ کبوتروں پہ بھی تو تھوڑا سا فرق پڑا ہوگا نا, کبوتر ڈسٹرب ہوئے ہوں گے ایک دم سے. تو آپ نے کس طرح سے لایا عمل اختیار کیا, تیاری کو چینج کیا, کیا کہ دوبارہ ان چیزوں کو ترتیب میں لے کے آئے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی بات اصل یہ ہے, کبوتر ہمیشہ خراب ہی تب ہوتا ہے جب آپ کبوتر کو ٹھنڈا اور گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. جو ہماری گیم ہے جس طرح کے ہم اپنے کبوتروں کو تیاری دیتے ہیں نا, وہ ہے معتدل تیاری. نہ کبوتر بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. کبوتر ایک حد تک جو ہے نا دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, نہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ وہ گرم ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ فرض کریں میں نے تیاری گرمی کے حساب سے دی ہے, رات کو بارش ہو جاتی ہے تو ٹھنڈے کبوتر مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. جتنا مرضی قابل استاد ہے وہ اس چیز کو مینیج کر پاتا ہی نہیں. میں نے ایک جگہ نہیں, میں نے بے شمار جگہ ایسے اساتذہ دیکھے ہیں کہ گرمی بہت پڑی ہے, اخیر ہوگی گرمی تھی, رات تک پسینے چھوٹ رہے ہیں, کوئی رولا رپا نہیں. ٹھیک ہے جی, تو لو جی 2:30-4 بجے جا کے بارش ہو گئی. اب کیا ہے, پریشان کے بھی کبوتروں کی کریے. اب وہ جو ٹائم ہوتا گزرتا ہے 2-3 فرض کرو 4 گھنٹے ہیں, اس کے اندر کوئی بھی استاد ان کبوتروں کے اندر سے وہ چیز نکال نہیں سکتا ہے جو مرضی ہو جائے. عملی طور پر زبانی کلام میں تو جو مرضی تھی کر لو, عملی طور پہ جو چیز ٹھنڈک نکل نہیں سکتی جیڑی کے. لیکن میرا خیال ہے کہ شام کے وقت میں ٹھنڈک ہونی بھی نہیں چاہیے, کبوتر میں جوڑ بھی سکتا ہے کبوتر. میں نے آپ کو بتایا وہ تو ناغے والے دن اگر آپ نے اس کو ہلکا پھلکا کرنا بھی ہے تو وہ صبح کے وقت میں آپ کر کے اس کو دھوپ لگوائیں گے, سکھوائیں گے. میں آپ کو یہی تو بات بتا رہا ہوں, جب گرمی کا زور ہوتا ہے, اب کتنی گرمی ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا, گرمی میں بھی ترتیب بتایا نا کہ ہر استاد کی گیم علیحدہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہر استاد کی گیم ایک جیسی تو نہیں ہے کہ کسی نے صبح ہی ٹھنڈے کرنے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, یا کسی نے صبح ہی چیز لازمی دینی ہے. ہر انسان کی اپنی اپنی گیم ہے. بار ہے کہ کبوتر معتدلی ہم نے رکھے ہیں تاکہ ہمیں کسی چیز کا جو ہے نا پرابلم نہ ہو. موسم جس طرح کا بھی ہے ہمارے کبوتر معتدل اڑ رہے ہیں, ہم نے ان میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہی نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے
मौसम तो हर जीरू जो है उस पर असर अंदाज तो होता है, ये तो लाजमी बात है ना, जानदार जितने भी हैं सब पे मौसम ने असर अंदाज तो होना है ना, और एकदम से अचानक से जो बदल जाना वो बहुत ज्यादा मैं होगा। आपको बता तो रहा हूँ ना भाई, देखो तो जब मैं आपको जिस वक्त क्लियर कट बताना चाहता हूँ, कत्ता कलामी की माजरत, एक छोटी सी बात कि जिस वक्त में एकदम से टेम्परेचर इजाफा होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ है, तो एक दफा तो पीछे हुए होंगे कबूतर, लाजमी बात है। कबूतर तो आते हैं ना, हाँ, सारी तो बात उस है। वक्त दो मतलब घबराहट तो नहीं हुई? नहीं घबराहट क्यों नहीं है? फीलिंग्स नहीं उस वक्त में मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं। कोई लायामल उस वक्त में फौरन कुछ भी नहीं, ये तो एक रूटीन मैटर है। ये तो एक आम रूटीन मैटर है कि जब गर्मी से यकदम कुछ 4-5 टेम्परेचर फर्ज करें 37 चल रहे हैं या 38 है, 4 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो परिंदे ने तो एक दफा अपने आप को नीचे लेके आना ही है, ठीक है ना। वो कम से कम 2 या 3 फिरते अपने आप को एडजस्ट करने में लगाता है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये एक रूटीन मैटर था। अगर नीचे आए भी हैं तो माशाल्लाह हमारे कबूतर आगे आगे मजीद एक जगह आके सेट हो गए हैं कबूतर, उन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा करता हूँ कि ये जो कबूतर थे जिसपे जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे उसकी अब समझ आई है, क्योंकि उड़ाने वाले ये हैं। मुझे उसकी परेशानी तो तब होती ना कि अगर कोई अननेचुरल चीज हो रही होती। हम तो ये देखते हुए हमारी उम्र गुजर गई जेट खेलते हुए। बिल्कुल सही है। जिस वक्त गर्मी राइज अचानक करेगी तो परिंदा नीचे आ जाएगा, जिस वक्त एकदम गर्मी टेम्परेचर डाउन होगा तो परिंदा एकदम ऊपर उठता है वो तो नेचुरल। लेकिन उसमें जो घबरा गया वही तो फर्क हो गया। बिल्कुल, यही तो मैं पूछ, जिसके हाथ पांव भूल गए हैं ना, उस वक्त में क्या लायामल इख्तियार किया, मशवरे किए एक दूसरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यही कहा, अगर ये मुझसे जिस दिन इनको कुछ महसूस हो फौरन मुझसे डिस्कस करते हैं कि भाई यार आज इस तरह मुझे फील हुआ है, तो मैं इंज ना कर ला, फिर मैं जो मेरी दिमाग में आता है, क्योंकि थ्योरी तो मेरे पास भी पूरी हिफ्ज है ना। बिल्कुल। अब मैं अपनी सोहल तबीयत की वजह से, नवाबी तबीयत की वजह से नहीं कर पाता, तो वो ये सारे कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको शौक है ज्यादा। हर बंदे का शौक है ना, किसी का शौक है गोली देना, किसी का शौक है ब्रीड को। ये जो मेरे साथ है, इसको मेरे साथ दोनों शौक है। ये ब्रीडिंग में भी इसका किरदार बड़ा है मेरे साथ, और उड़ाने में बड़ा किरदार है। ये जयसूरिया बढ़ाने में, 2020 बढ़ाने में, ये पाकिस्तानी ब्रीड बनने में इसकी बड़ी सपोर्ट है मुझे सामने हाल साथ रही। तो हमें बिल्कुल कोई घबराहट किसी जगह नहीं थी। हमें पता था कि हमारे कबूतर पीछे देखे ना, अब प्यारे जब उड़ रहे थे, तो जब आखिरी प्यारे बस जेठ के 2 आए हैं, जो जेठ में आए थे 2 प्यारे जो हमारे उड़े थे, जी, वो ऑल ऑफ अ सडन मौसम तेज हो गया था। पीछे नरम था, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ अ सडन मौसम तेज हो गया था। तो जिस दिन तेज हुआ, आपने देखे पहले प्यारा जब उड़ा है तो उसमें लोगों के कबूतर एकदम नीचे आ गए थे। ऐसी है। तो उस दिन हमारा पहला कबूतर 2:02 में बैठा था, क्या बात है। क्योंकि वो घबराहट नहीं थी हमारे अंदर। हमें पिछली फिर से फील हो गया था कि टेम्परेचर तेज चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा।